بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی مجلس میں 14ویں پارے سے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ اس پارے کے دو حصے ہیں، پہلے حصے میں سورۃ الحجر اور دوسرے حصے میں سورۃ النحل مکمل ہے۔ اس پارے کا آغاز سورۃ الحجر سے ہوا ہے اور اس سورت کا بنیادی موضوع ان لوگوں کا انجام ذکر کرنا ہے کہ جنہوں نے پیغمبروں کو ان کی دعوت کو جھٹلایا، اور اس صورت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بھی بیان ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام ان کا بھی ذکر آیا، اور اسی طریقے سے اصحاب الحجر یعنی قوم ثمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی اس کا تذکرہ بھی ہوا، قوم شعیب کا بھی مختصر ذکر ہوا، اور ان اقوام کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس پارے کا آغاز یا اس صورت کا آغاز قرآن مجید کی صداقت سے ہوا ہے، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ کفار قیامت والے دن یہ آرزو کریں گے، یعنی ان کی حسرت اور آرزو ذکر کی گئی ہے کہ قیامت کے دن وہ کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ تو جب جہنم میں وہ چلے جائیں گے اور اسی طرح سے مسلمانوں کی کامیابی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، تو اس وقت یہ ان کی آرزوئیں اور تمنائیں ہوں گی، لیکن ظاہر ہے اس وقت ان کا یہ تمنا کرنا انہیں کسی قسم کا بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہ بھی واضح کیا ہے کہ آخرت سے وہ غافل رہے، دنیا میں کھانا پینا، دنیا سے فائدہ اٹھانا، اور دنیا کے اندر جو لمبی لمبی ان کی آرزوئیں امیدیں تھیں اس کی وجہ سے وہ غافل رہے، اور اسی چیز نے ان کو غفلت کے اندر ڈال دیا، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ اس طرح سے حسرت کا اظہار کریں گے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ ذکر کیا کہ آپ سے پہلے جو امتیں تھیں ان کی طرف بھی رسول بھیجے گئے، اور اسی طریقے سے ہر امت نے اپنے رسول کو دیوانہ کہا، پاگل کہا، اور اس سے فرشتوں کے نزول کا مطالبہ بھی کیا، اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ ہر امت کے لیے ہلاکت کا جو وقت مقرر کیا گیا تھا اس سے نہ وہ آگے ہوئے اور نہ ہی پیچھے ہوئے، یعنی جب ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہاں پر قرآن مجید کے تحفظ کی گارنٹی بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد ایک بار پھر گزشتہ اقوام کے اپنے رسولوں کا مذاق اڑانے کا ذکر ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ پیغمبروں کا مذاق اڑانا یہ چیز ہر دور کے مجرموں کے اندر پائی جاتی رہی ہے، اور اسی طرح سے کفار کی ہٹ دھرمی بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیں اور یہ خود آسمان میں چڑھنا شروع ہو جائیں تب بھی یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے، یعنی تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر کیا کہ ہم نے آسمان کو برجوں کے ساتھ اور اسی طرح سے مختلف ستاروں کے ساتھ اس کو خوبصورت بنایا ہے۔ تو ستاروں کا ایک فائدہ یہاں پر آسمان کی خوبصورتی ذکر کیا، اور اس کے ساتھ یہ فائدہ بھی ذکر کیا کہ جنوں اور شیطانوں میں سے جو آسمان دنیا پر جا کر کان لگا کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ستارہ مار کر شہاب ثاقب جس کو نام دیا گیا ہے اس کو وہاں سے بھگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی مزید کچھ نشانیاں بیان فرمائیں کہ زمین کو پھیلا دیا اور اس کے اندر پہاڑ گاڑ دیے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر تمہارے لیے روزی اور معیشت کا بندوبست فرما دیا ہے۔ بارش کا ذکر کرنے کے فوراً بعد فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، کہ بے شک ہم ہی زندہ کرتے اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کے برسنے کو
لوگوں کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ذکر کی کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور جنوں کو انسانوں سے پہلے آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ قصہ پہلے بھی گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور یہ حکم ابلیس کو بھی تھا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ انکار کرنے کی وجہ کیا تھی کہ اللہ جس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ تو گویا کہ ابلیس نے خود کو حضرت آدم سے جو مٹی سے بنائے گئے تھے بہتر سمجھا، اور یہی بہتر سمجھنے کی وجہ سے یعنی اسی تکبر کی بنا پر اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اس کو وہاں سے دھتکار دیا گیا اور اس کے اوپر قیامت تک کے لیے لعنت کا اعلان کیا گیا۔ ابلیس نے مہلت مانگی، مہلت اس کو دے دی گئی۔ یہاں پر دو باتیں بڑی ہی قابل ذکر اور قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابلیس نے کہا تھا کہ اے اللہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا، اب میں اولاد آدم کے لیے زمین میں نافرمانیوں اور گناہوں کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا۔ تو یہ ابلیس کا ایک بڑا ہی کامیاب ہتھیار اور بڑا ہی کامیاب اس کا وار ہوتا ہے، اور اس کا ایک بڑا خوبصورت جال ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کو اور اسی طریقے سے کفر، شرک، ناشکری اور گناہ کے برائی کے جتنے بھی کام ہیں ان کو خوبصورت بنا کر مزین کر کے وہ پیش کرتا ہے، حتیٰ کہ بندے کو لگتا ہے کہ زندگی اصل یہی چیز ہے اور زندگی کا اطمینان اور سکون بھی انہی چیزوں کے اندر ہے، لیکن یہ شیطان کے گمراہ کرنے کا ایک بہترین ہتھیار ہوتا ہے۔ دوسری بات یہاں پر شیطان نے یہاں پر جو کی تھی، اس نے خود اقرار کیا تھا الا عبادک منہم المخلصین، کہ اللہ میں تمام اولاد آدم کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ مخلص یعنی جو صرف تیری عبادت کرنے والے، خالص تیری بندگی کرنے والے، میں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے ان مخلص بندوں کے اوپر اے ابلیس تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی چیز کو صراط مستقیم کہا ہے، خالص اللہ کی بندگی اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ تو جس سے پتہ چلا کہ اگر ہم شیطان کے وار سے اور اس کے حملوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ان دو چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ برائی کو مزین کر کے پیش کرے گا، ہمیں اس کے جال میں نہیں پھنسنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبادت خالص اللہ کے لیے کریں، عبادت میں ملاوٹ نہ کریں، عقیدے ایمان کے اندر ملاوٹ نہ کریں، شیطان ناکام ہو جائے گا اور اللہ کے حکم اور توفیق سے ہمیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ پھر شیطان کے جو پیروکار ہیں ان کا انجام ذکر ہوا کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر ہے کہ ہر دروازے کے لیے جہنمیوں کا ایک مخصوص جو ان کی جو تعداد ہوگی اس میں سے داخل کی جائے گی، اور ساتھ ہی جو ایمان والے ہیں، جنتی ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ان کے لیے جنت اور اس میں ملنے والی نعمتوں کا ذکر ہوا ہے کہ سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے کینہ نکال کر ان کو بھائی بنا کر جنت کے اندر داخل کرے گا، اور جنت کے اندر تختوں کے اوپر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی جیسے بادشاہ تختوں کے مالک ہوتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ ان کو تخت عطا فرمائے گا وہاں پر۔ اور اسی طریقے سے جنت کے اندر ان کو کوئی غم اور پریشانی ان کو لاحق نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک بڑا ہی اہم اصول بیان کیا ہے، فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو یہ خبر دے دیں کہ بے شک میں بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ تعلیم مل رہی ہے کہ ہمارا معاملہ امید اور خوف کے درمیان ہونا چاہیے۔ صرف امید بھی نہ ہو انسان ہلاک ہو جائے گا، جیسا کہ آج ہمارا حال ہے۔ آج اکثر مسلمان نماز نہیں پڑھتے، رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، اور اسی طریقے سے مال ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، شراب پی کر، سود کھا کر، زنا کر کے۔ زبان پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔
تو صرف امید نہیں ہونی چاہیے، امید کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہونا چاہیے۔ اگر بندہ کہتا ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، تو بندے کو اللہ کی پکڑ کا ڈر بھی ہو کہ اللہ پکڑنے والا ہے، اللہ سزا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کے کام کرنے پر، میرے فرض کو چھوڑنے کے اوپر میری گرفت فرما سکتا ہے اور مجھے اس کی وجہ سے عذاب کے اندر مبتلا کر سکتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کے درمیان انسان زندگی گزارے۔ صرف امید کے اوپر انسان اپنے آپ کو تسلی اور بھروسہ نہ دلائے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، معاف کر دے گا اور اسی طرح سے وہ رحم فرمائے گا، تو صرف اسی چیز کے اوپر انسان کو زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ اللہ کا خوف بھی جب تک زندگی کے اندر شامل حال نہیں ہوگا تب تک ہمارے معاملات درست نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان جو اصل میں فرشتے تھے ان کا ذکر ہوا، اور پھر ان مہمانوں کا جو فرشتے تھے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب لے کر آنا، اس کا ذکر ہوا۔ حضرت لوط کے پاس گئے، وہاں بھی مہمان بن کر گئے، ان کی قوم کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے برے مقصد اور ارادے سے۔ یہ قصہ پہلے سورۃ ہود کے اندر تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ تو بہرحال فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہ امید اور تسلی دلائی کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کا حکم لے کر آئے ہیں، اور جس چیز کا یہ مطالبہ کر رہے تھے عذاب، ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں۔ صبح سے پہلے آپ اپنے گھر والوں کو لے کر، یعنی جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ تو وہاں پر جتنے بھی اس قوم کے لوگ تھے جو ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بستیاں الٹ کر پتھروں کی بارش برسا کر، اور یہاں سورۃ الحجر کے اندر ایک اور عذاب ذکر ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ زبردست قسم کی چیخ بھی ان کے اوپر بھیجی گئی، اور یہ ایسی چیخ کہ جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، ان کے دل پھٹ گئے۔ تو چیخ بھیجی گئی، پتھروں کی بارش برسائی گئی، بستیاں ان کی الٹ دی گئیں، یہ عذاب اللہ نے ان کے اوپر اتارا۔ تو جن کو عذاب دیا گیا ان کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہونے کی وجہ سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جیسے کہ پہلے بھی یہ بات گزری ہے کہ کسی نبی کا رشتہ دار ہونا، کسی پیغمبر کی اولاد میں سے ہونا، کسی نیک بندے کی اولاد میں سے ہونا، یہ چیز انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی ہے، جب تک ایمان نہ ہو، جب تک نیک اعمال نہ ہو۔ اس لیے انسان دھوکے کے اندر نہ رہے۔ تو جب دنیا کے عذاب سے حضرت لوط کے ساتھ ان کی بیوی کا جو تعلق تھا، یا ان کی بیوی کا وہ جو ایک رشتہ تھا، وہ ان کو دنیا کے عذاب سے نہ بچا سکا، تو آخرت کے عذاب سے بھی نہیں بچا سکے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک بڑی قابل بات ذکر کی ہے قوم لوط کے بارے میں۔ فرمایا انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک وہ اپنے نشے کے اندر اندھے ہو گئے تھے، یعنی جو شہوت کا نشہ تھا اس کی وجہ سے وہ اندھے ہو گئے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب انسان حرام خواہشات کے اندر پڑ جاتا ہے اور حرام شہوت اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے تو اس کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، اور جب اس نشے کے اندر بندہ مبتلا ہو جائے یا اس نشے کا عادی ہو جائے تو پھر اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اس کی ایک تازہ مثال ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، 8 مارچ کو ہمارے ہاں یہ عورت مارچ کے نام سے یہ پورا ایک ہوا، تو وہاں پر ایک نوجوان، اس کو جب بتایا گیا کہ، اور وہ نوجوان ہم جس جنس پرستی کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ یہ ہونی چاہیے، یعنی مرد کے ساتھ خواہش پوری کرے، عورت کے ساتھ خواہش پوری کرے، وہ اس کے حق میں بات کر رہا تھا۔ تو جب اس کو بتایا گیا کہ قوم لوط کے اوپر اسی وجہ سے عذاب آیا تھا، اس نے کہا عذاب آتا ہے تو آتا رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی جب انسان شہوت کے نشے کے اندر پڑ جائے تو پھر اسے اللہ کے عذاب کا، اللہ کی پکڑ کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے پھر، اور یہی کیفیت اور حالت قوم لوط کی بھی تھی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اصحاب الایکا، ایکا اصل میں کہا جاتا ہے درخت کو یا درختوں کے جھنڈ کو، اس کی تفصیل 19ویں پارے سورۃ شعراء کے اندر آئے گی۔ یہ قوم شعیب کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ظلم کیا اور اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے، اور یہ ایک واضح راستے پر موجود تھے، یعنی جس راستے سے قریش تجارتی قافلہ لے کر آتے جاتے تھے وہاں پر یا اس کے قریب ان کی بستی موجود تھی۔ اور اسی طرح سے اصحاب الحجر قوم ثمود، ان کے بارے میں ذکر کیا کہ انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو، اور اسی طرح سے اللہ کی آیتوں سے منہ موڑ لیا، اور پہاڑوں کے اندر بے خوف ہو کر وہ گھر بناتے تھے، تراشتے تھے۔
تو اللہ رب العالمین نے ان کو بھی تباہ اور برباد کر دیا، اور ایک زبردست قسم کی چیخ نے ان کو پکڑ لیا۔ ان کی شان و شوکت، ان کے بڑے مضبوط قسم کے گھر اور اسی طرح سے ان کی قوت وغیرہ، یہ چیزیں ان کے بالکل بھی کام نہ آ سکیں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے درگزر کرنے کی تلقین کی، آپ کو السبع المثانی اور القرآن العظیم سورۃ الفاتحہ یہ اللہ تعالی نے دینے کا ذکر فرمایا، تو اس سے سورۃ فاتحہ کی فضیلت بھی معلوم ہو رہی ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ کفار کو دنیا کے اندر جو نعمتیں مال و دولت عطا ہوا ہے آپ اس کی طرف نہ دیکھیں، آپ نے اس کی طرف بالکل بھی نہیں دیکھنا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ پہلے سورۃ فاتحہ کا ذکر اور پھر کفار کی زیب و زینت، دنیا کی شان و شوکت، اس کی طرف دیکھنے سے منع کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کو قرآن دیا ہے، سورۃ فاتحہ دی ہے، یہ دنیا کا مال، دنیا کے خزانے اس سب سے بہتر اور قیمتی ہے، لہٰذا آپ ان چیزوں کو نہ دیکھیں۔ تو اس لیے ایک دین کا جو عالم ہے اور اسی طرح سے جو حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، دین کا طالب علم ہے، اسے دنیا کے لوگوں کی شان و شوکت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اور نہ ہی ان جیسے مال اور دولت، عہدے، رتبے وغیرہ ان کی تمنا کرنی چاہیے۔ کاش میں بھی اگر دنیاوی تعلیم حاصل کرتا تو مجھے یہ چیز مل جاتی، مجھے اچھی گاڑی مل جاتی، بہت بڑا گھر مل جاتا۔ یہ نہیں، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، بڑی ڈگری، شہرت، اسی طرح سے مال و دولت، بڑا گھر، اچھی گاڑی، یہ سب کچھ دنیا کی زیب و زینت اور خوبصورتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا ہے قرآن کی شکل میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی شکل میں، اور اسی طرح سے دین سمجھنے کی، پڑھنے پڑھانے کی جو اللہ نے توفیق دی ہے، اس کا مقابلہ دنیا کی ساری نعمتیں اگر اکٹھی کر لی جائیں تو اس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ اصل تعلیم دینا یہاں پر مقصود ہے۔ تو ساتھ ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تعلیم دی گئی کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا کہ آپ کا جو مذاق اڑانے والے ہیں، ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کو خود کافی ہیں۔ اور پھر اس صورت کا اختتام اس بات کے اوپر ہوا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ مشرکین آپ کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں، کبھی آپ کو کچھ کہتے ہیں، کبھی آپ کو کوئی بات سناتے ہیں، کبھی آپ پر کوئی الزام لگاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے، آپ دل کے اندر تنگی اور گھٹن پریشانی محسوس کرتے ہیں، لہٰذا آپ کیا کریں؟ اللہ نے 3 باتوں کے یہاں پر حکم دیا۔ پہلی بات، اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اور دوسری چیز، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی نماز پڑھنے والوں، عبادت کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور تیسری چیز، وفات تک عبادت کرتے رہیں، مسلسل عبادت کرتے رہیں، اور عبادت کے اوپر ہمیشگی اختیار کریں۔ تو اس سے پتہ چلا اگر ہم اپنے دل کی پریشانی اور سینے کی گھٹن اور تنگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، اپنی ڈپریشن، ٹینشن، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے 3 باتیں یہاں پر بتائی ہیں۔ کثرت کے ساتھ اللہ کی حمد و تسبیح بیان کریں، الحمدللہ، سبحان اللہ، یا سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور اسی طرح سے نماز کا اہتمام کریں، اور تیسری چیز یہ ہے عبادت اور نیکی کے اوپر ہمیشگی کریں۔ اللہ رب العالمین دل کی تنگی اور پریشانی کو دور کر دے گا۔ اس کے بعد اس پارے کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جو ہے سورۃ النحل۔ اس سورت کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ سورت جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہوا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے بہت سارے انعامات کا ذکر کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے اوپر کیے ہیں، اور ان نعمتوں سے عموماً تمام لوگ برابر فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی وہ غلام ہوں، وہ آزاد ہوں، بادشاہ ہوں، رعایا ہوں، امیر ہوں، فقیر ہوں، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ان نعمتوں کا ذکر ہوا، ان نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ کی توحید کو ثابت کیا گیا، شرک کی تردید کی گئی، قرآن کی صداقت اور قرآن کے بارے میں کیے جانے والے اعتراضات، اس کا بھی جواب دیا گیا، اور قیامت کے حالات بھی یہاں پر اس سورت کے اندر ذکر ہوئے ہیں۔ سورت کے شروع میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچا نبی اور رسول ہونے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی خالص توحید کی دعوت دی ہے، اور اس پر بطور دلیل اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے انعامات ذکر فرمائے ہیں اور اپنی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1، آسمان اور زمین کو پیدا کرنا۔ دوسرے نمبر پر انسان کی ایک نطفے سے پیدائش، یعنی انسان، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو حقیر پانی کے نطفے سے پیدا کیا، اور انسان کی حالت یہ ہے کہ یہ ہم سے جھگڑنے لگ جاتا ہے، اللہ کے بارے میں، اس کی توحید کے بارے میں جھگڑا کرنے لگ جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے چوپائے، جن کے اندر متعدد فائدے ہیں، سواری کے کام بھی آتے ہیں،
اسی طرح سے بوجھ وزن اٹھانے کے کام بھی آتے ہیں، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ چوتھی چیز ہے آسمان سے بارش برسا کر اسے انسان کے لیے پینے کے قابل بنا دیا، یعنی بارش کے پانی کو پینے کے قابل بنا دیا، اور اس میں سے جانوروں کے لیے چارہ پیدا کیا، اور بھی بہت سارے فائدے اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں۔ کھیتیاں پیدا کیں، اس بارش کے پانی سے اللہ تعالیٰ پھلوں کو بھی پیدا کرتا ہے۔ اور پانچویں چیز، دن رات، سورج چاند ستارے سمندر، ان کو مسخر کر دیا ہے، یعنی یہ انسان کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور سمندروں سے انسان تازہ گوشت کھاتا ہے، وہاں سے کئی زیورات اور قیمتی جو ہے نا چیزیں نکلتی ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے راستے بنا دیے زمین کے اندر، اور نشانیاں بھی مقرر کر دیں تاکہ انسان صحیح راستے تک پہنچ سکے، اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ اور ستاروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اب تو یہ کمپاس وغیرہ، قطب نما، یہ چیزیں آ گئیں، تو پہلے لوگ ستاروں کو دیکھ کر ہی راستوں اور سمتوں کا تعین کیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں ذکر کی ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان نعمتوں کے اندر عقل والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو یہ ساری نعمتیں اور اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر کرنے کے بعد فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، بتاؤ تو صحیح جو خالق ہے کیا وہ مخلوق کی طرح ہے، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یقیناً وہ رب جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے اور یہ سارے کے سارے انعامات بندے کے اوپر کیے ہیں، حق یہ بنتا ہے بندے کا کہ بندہ خالص اسی کی عبادت کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بندگی عبادت میں خالق مخلوق دونوں کو برابر کر دے، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ اس لیے فرمایا افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ان نشانیوں پر، اللہ کی نعمتوں پر غور کرو، نصیحت حاصل کرو۔ وہ رب تمہارا خالق ہے جس نے یہ ساری نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ جب نعمتیں وہ دینے والا ہے تو تم اپنے جیسی کمزور مخلوق کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جن کو اللہ کے صفا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ خود مخلوق ہیں۔ اور پھر فرمایا وہ مردہ ہیں اور انہیں تو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ انہیں دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ خالص اللہ کی بندگی ہونی چاہیے، اور جن کو اللہ کے سوا شریک بنایا جاتا ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، تو وہ انسان کو نفع نقصان دینے کے بالکل بھی قابل نہیں ہیں، ان کے اندر استطاعت نہیں ہے، اور کوئی چیز انہوں نے بنائی ہو، پیدا کی ہو، ایسا بھی معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے سامنے مجبور اور محتاج ہیں۔ تو جب وہ خود مجبور اور محتاج ہیں تو ان کی بندگی اور عبادت ایک انسان، عقل مند انسان کیسے کر سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کی دعوت دی، فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ اور پھر جو قیامت کے دن کا انکار کرنے والے ہیں ان کا انجام بھی یہاں پر بیان کر دیا گیا، اور گزشتہ قوموں کے اندر جو مکر کرنے والے تھے ان کی ہلاکت کا ذکر بھی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو بڑے بڑے محل تھے اور اسی طرح سے مضبوط قسم کی رہائشیں انہوں نے بنا رکھی تھیں، اللہ نے ان کی بنیادوں کو پکڑا اور ان کے گھروں کی چھتیں انہیں کے اوپر آ گریں اور پھر وہ ہلاک ہو گئے۔ قیامت کے دن ان کے لیے رسوائی، جہنم کے دروازوں میں داخل ہونے اور اس میں ہمیشہ رہنے کا حکم ہے، حکم ان کو دیا جائے گا، اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو متقی ہیں ان کے لیے جنت اور فرشتوں کا انہیں سلام کہنا، ان باتوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کفار کی تنبیہ کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا ہے کہ کیا یہ بھی پہلے لوگوں کی طرح فرشتوں کے آنے کا یا اللہ کے کسی حکم کا یعنی عذاب کا انتظار کر رہے ہیں؟ پچھلے لوگوں کا بھی یہی حال تھا کہ وہ فرشتوں کی آمد کا انتظار کرتے رہے یا اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرتے رہے، لیکن جب وہ عذاب آیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے تو پھر ان کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر ہر امت میں ایک رسول بھیجنے کا ذکر ہوا اور اس رسول کی، پیغمبر کی دعوت کا ذکر ہوا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اس پیغمبر نے یہ دعوت دی کہ اے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ تو یہ ہر پیغمبر کی دعوت تھی۔ اس کے بعد کفار آخرت کا انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ نے اس کا رد کرتے ہوئے اسے اپنا سچا وعدہ قرار دیا ہے، اور اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ دنیا میں ان کے آپس کے اندر جو اختلاف ہے اللہ تعالیٰ
ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے، اور اسی طرح سے کافر یہ جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ یہ حکمت ہے قیامت کے دن کے آنے کی، سچے اور جھوٹے کے درمیان فیصلہ کرنا۔ آپس کے اندر جو اختلاف ہے، کچھ شرک پر ہے، کچھ ایمان کے اوپر ہیں، اور جو شرک والے ہیں وہ ایمان والوں کو عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اسی طرح سے ان کو باطل کے اوپر سمجھتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن رکھا ہے، اور پھر اس بات کے لیے اپنی قدرت کی ایک دلیل دیتے ہوئے فرمایا انما قولنا لشیء اذا اردناہ، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ہم صرف اس کو اتنا ہی کہتے ہیں کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو ہماری قدرت سے یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں، لہٰذا اس کے اوپر تم ایمان لے کر آؤ۔ اس کے بعد رسولوں اور ان کے اوپر آنے والی وحی اور علم نہ ہونے کی صورت میں اہل علم سے واضح دلائل کے ساتھ سوال کرنے کا حکم ہوا ہے، اور پھر جو سازشیں کرنے والے ہیں ان کو دھمکی دی گئی کہ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے اندر دھنسا دے، یا ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب چلتے پھرتے سفر کرتے ہوئے آ جائے ان کے اوپر، یا پھر وہ خوف کی حالت میں ہوں، اللہ تعالیٰ اسی حالت میں ان کو پکڑ لے۔ یعنی ان میں سے کسی صورت کے اندر بھی ان کے اوپر عذاب آ سکتا ہے، لہٰذا ان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے، ان کو اللہ کے پکڑ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظیم شان کا ذکر ہوا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتی ہے، اور پھر فرشتوں کی عبادت کا بھی ذکر ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرتے ہیں اور اللہ کے حکم کی فی الفور تعمیل کرتے ہیں، اس کا بھی ذکر ہوا ہے۔ پھر اللہ نے توحید کی دعوت دی، فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، دو الہ نہ بناؤ بلکہ وہ ایک ہی تمہارا معبود ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ تمہارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں موجود ہیں وہ سب اسی کی دی ہوئی ہیں، اور اسی طرح سے جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے شرک کی ایک صورت بیان فرمائی کہ اپنے مال میں سے بتوں کے لیے وہ ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ جب اسی بیٹی کی نسبت ان کی طرف کی جائے، یعنی ان کو خوشخبری دی جائے کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، تو اللہ نے وہ کیفیت بیان فرمائی کہ ان کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، کیونکہ وہ اس کو ذلت سمجھتا ہے، عار سمجھتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، تو اپنے لیے بیٹی کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اسی بیٹی کی نسبت کرتا ہے۔ تو یہ دراصل اس باطل عقیدے کی طرف، نظریے کی طرف اشارہ ہے۔ مشرکین کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر ایسے لوگوں کا انجام بھی اللہ نے بیان فرمایا جو اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، فرمایا لا جرم ان لہم النار، کوئی شک نہیں کہ یہ جہنم کے اندر جائیں گے، وانہم مفرطون، اور بے شک ان کو بھلا دیا جائے گا، یعنی یہ عذاب کے اندر ہی پڑے رہیں گے۔ پھر گزشتہ امتوں کی طرف بھیجے گئے رسول، ان کا ذکر ہوا، اور شیطان نے ان امتوں کے لیے اعمال کو مزین کر دیا، اس کا بھی ذکر ہوا، اور ان کی تکذیب اور رسولوں کی دعوت کو ٹھکرانے کے نتیجے میں جو دردناک عذاب ان پر آیا اس کا بھی ذکر ہوا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد بھی یہاں پر ایک بیان ہوا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کہ آپسی جو اختلاف ہے اس کو واضح کر دیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ذکر کی اور بہت سارے انعامات کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بارش کے پانی سے بنجر زمین کو زندہ کرنے کا ذکر کیا، چوپایوں کے پیٹ میں سے، خون اور گوبر کے درمیان میں سے لذیذ، ذائقے دار اور خالص دودھ نکالنا، اس نشانی کا ذکر کیا، کھجور اور انگور کے پھل، شہد کی مکھی کو ہدایات کہ وہ کہاں پر گھر بنائے، اور اسی طرح سے پھر اس کو یہ الہام کہ وہ پھلوں میں سے کھائے، اور اس میں سے نکلنے والا جو شہد ہوتا ہے اس کے مختلف رنگ بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ اللہ کا تمہیں پیدا کرنا، پھر تمہیں مارنا، اور تم میں سے بعض کو بہت زیادہ عمر دینا، بہت زیادہ بڑھاپے کی عمر اس کو ملنا، اور اس کے اندر وہ سب کچھ پھر بھول جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور رزق میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فوقیت دی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اور تمہارے لیے اللہ نے بیویاں پیدا کی، تمہاری بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پھر پوتے عطا فرمائے، تو پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اور اللہ نے
تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہارے لیے کان آنکھ دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اب یہاں پر غور کریں، انسان کی حالت یہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اب جب یہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا پڑھ لکھ جاتا ہے، کوئی ڈگری ہاتھ اس کے آ گئی، تو یہ اتنا رب کا باغی بن جاتا ہے، سرکش بن جاتا ہے کہ رب کے خلاف ہی کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے رب کی عداوت کے اوپر، دشمنی کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس رب کا انکار کر دیتا ہے جس نے اس کو عدم سے وجود بخشا ہے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پیدا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو یہ انسان کی کیفیت ہے کہ جب دنیا کے اندر آیا، پیدا ہوا، ماں کے پیٹ سے نکلا تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اس لیے بندہ اس کو اپنے علم کے اوپر ناز نہیں ہونا چاہیے، ذرا اپنی اس کیفیت کو بیان کر لے کہ جب اس کا پہلا لمحہ تھا اور پہلا دن تھا اس کا دنیا کے اندر، کچھ اس کو معلوم نہیں تھا، اور اللہ رب العالمین اتنی سوچ سمجھ، اتنی ذہانت فطانت اور اسی طرح سے اتنی تعلیم علم دینے کے بعد چھیننے کے اوپر قادر ہے۔ یہ چیز بھی انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے پرندوں کا ہوا کے اندر ٹھہرنا، وہاں پر ان کا رکے رہنا، گھر کی نعمت کہ اللہ نے گھر تمہارے سکون کے لیے بنائے ہیں، خیموں کی صورت میں ہلکے پھلکے گھر، سفر وغیرہ کے اندر تم ان کو ہلکا محسوس کرتے ہو، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اسی طریقے سے جانوروں کی اون بالوں کے اندر بہت سارے اللہ نے فائدے رکھے ہیں۔ تمہارے لیے اللہ نے سایہ پیدا کیا، پہاڑوں کے اندر غار بنائے، لباس کی نعمت جو گرمی سے بچاؤ کا سبب ہے، جنگی لباس جو جنگ کے اندر زخم وغیرہ سے بچنے کا سبب بنتا ہے، جیسے زرہ ہے اور آج کل بلٹ پروف جیکٹ وغیرہ ہے۔ یہ نعمتیں عطا کرنے کا مقصد یہ ہے، فرمایا کہ اسی طرح اللہ تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو مکمل کرتا ہے، لعلکم تسلمون، تاکہ تم مسلمان بن جاؤ، مکمل فرما بردار بن جاؤ اور صرف اس کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ یہ نعمتیں اللہ نے اس لیے دی ہیں، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے قیامت کے دن کا ذکر کرتے ہوئے کچھ یہاں پر اہم باتیں کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر امت کے اوپر ایک گواہ یعنی رسول پیش کیا جائے گا، تو دیگر امتوں کی طرح اس امت کے اوپر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ لایا جائے گا، یعنی پھر پوچھا جائے گا کون ایمان لایا تھا اور کس نے کفر کیا تھا۔ دوسری بات، کافروں کو معذرت کی اجازت نہیں ملے گی اور نہ ہی انہیں عمل کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اور تیسری بات، ظالموں کے عذاب میں نہ تخفیف ہوگی نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور چوتھی بات کہ جن کی دنیا کے اندر عبادت کرتے تھے، قیامت کے دن وہ ان کو جھٹلا دیں گے۔ جن کے بھروسے پر، جن کی سفارش کی امید کے اوپر ان کے لیے عبادت کے کام کرتے رہے، ان کے لیے نذرانے پیش کرتے رہے، جانوروں کو ذبح کرتے رہے، بڑی بڑی باتیں کرتے رہے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، ہمارے کام آ جائیں گے، ہمیں چھڑا لیں گے، قیامت کے دن وہی ان کو جھٹلا دیں گے، کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو، تو پھر اس وقت ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بندہ دنیا کے اندر ہی غفلت سے اپنے آپ کو جگائے اور اسی طرح سے دنیا کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو جو شرک کرنے والا ہے، دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے ہمیشہ کی ذلت ہوگی۔ پھر اس کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر جو 90 ہے، یہ بڑی جامع آیت ہے۔ اللہ نے اس کے اندر 3 باتوں کا حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، اللہ عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور 3 باتوں سے اللہ نے منع فرمایا، بے حیائی، برائی اور ظلم زیادتی سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ تاکید کی ہے کہ اپنی عہد و پیمان اور قسموں کو پورا کرو اور انہیں مت توڑو، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو پہلے بڑی محنت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ سود کاٹتی ہے، سود بناتی ہے، پھر اپنے کاتے ہوئے بنائے ہوئے سود کو تار تار کر دیتی ہے، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ۔ اور اللہ کی قسمیں اٹھا کر لوگوں کو دھوکے نہ دو، اللہ کی قسموں کو لوگوں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، اس سے بھی اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اور اللہ کے راستے سے روکنے پر عذاب کی وعید دی۔ اور پھر یہاں پر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ سے کیے گئے وعدے اور عہد کے مقابلے میں تھوڑی سی قیمت تم لے لو، یہ کام تم نے نہیں کرنا ہے، کیونکہ انما عند اللہ خیر لکم، جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر دنیا کی حقیقت کو بیان کر دیا، فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تھوڑے سے فائدے کے لیے رب کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑنے والوں،
جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور جو تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ تم کتنا مال کما لو گے، کتنی دولت اکٹھی کر لو گے، تم جتنی مرضی دولت اکٹھی کر لو، وہ ساری یہیں پر رہ جائے گی، لیکن جو اجر نیکی کا ثواب اور بدلہ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ نے یہاں پر خوشگوار زندگی کے اصول بیان فرما دیے، دونوں جہانوں کی سعادت حاصل کرنے کا طریقہ بھی بیان فرما دیا۔ فرمایا کہ مرد ہو یا عورت جو نیک عمل کرے اور مومن بھی ہو، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کو قیامت کے دن ان کا اجر ان کے عمل سے زیادہ بہتر کر کے دیں گے۔ تو دونوں جہانوں کی کامیابی اللہ نے ایک آیت کے اندر بتا دی۔ اس کے لیے کیا چاہیے؟ سب سے پہلے خالص ایمان، جس کے اندر شرک، بدعت، کفریہ، شرکیہ اور اسی طرح سے دہریہ قسم کے نظریات کی ملاوٹ نہ ہو، اور دوسری چیز کیا ہے؟ عمل صالح، نیک اعمال۔ پھر قرآن کی تلاوت کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی تعلیم دی گئی، اور یہ بھی ذکر ہوا کہ جو ایمان والے ہیں اور جو صرف اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں، شیطان کا ان کے اوپر زور نہیں چلتا ہے۔ شیطان کا زور ان کے اوپر چلتا ہے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کا کہنا مانتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے قرآن کے نزول کا ذکر کیا۔ مشرکین کا ایک اعتراض تھا کہ ان کو ایک بندہ سکھاتا ہے، انسان سکھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جس کے بارے میں الزام لگاتے ہیں وہ اجمی ہے، اور یہ قرآن واضح عربی زبان کے اندر ہے۔ اور پھر ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، کہ ایسے لوگوں کے دلوں، کانوں، آنکھوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے اور یہ لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جو لوگ ہجرت کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بخشش کا اعلان کیا ہے۔ قیامت کی ہولناکی کا ذکر فرمایا کہ اس دن ہر انسان صرف اپنے بارے میں جھگڑ رہا ہوگا، کوئی کسی کو فکر نہیں ہوگی، صرف اپنے بارے میں جھگڑ رہا ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک امن والی اور اسی طرح سے جس کا رزق کشادہ تھا اس بستی یعنی مکہ کا ذکر فرمایا، اس کی مثال دی کہ جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کی تو ان کے اوپر بھوک اور بد امنی کو ڈال دیا گیا، اور پھر اللہ نے حلال کھا کر اللہ کا اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، اور محرمات، مردار، خنزیر، خون، ان کا بھی ذکر فرمایا، اور ساتھ یہ تنبیہ کر دی کہ اپنی طرف سے تم کسی چیز کو حلال یا حرام نہ کہو، اور یہ بھی بتایا کہ جو اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام کہتے ہیں یہ اللہ پر جھوٹ بولنے والے ہیں، اور جو جھوٹ بولنے والے ہیں کبھی وہ فلاح نہیں پا سکتے، جو اللہ پر جھوٹ بولنے والے ہیں کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کی ملت کا ذکر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت اور اچھے انداز سے واعظ نصیحت کرتے ہوئے دعوت دینے کا حکم ہوا، اور اسی طرح سے آپ کو صبر کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ اور اس پارے کا اختتام اس آیت کے اوپر ہوتا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہیں، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو محسن ہیں، احسان کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اس پارے کا اختتام ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد ان پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق۔